خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ کی شریعت کے مطابق گزارتا ہے۔ اس کا رہنا سہنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر لمحے اور ہر قدم پر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی اللہ کے تابع ہو کر گزاروں۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس قرآن کے پیچھے چلتا ہے، قرآن کے تابع ہو کر چلتا ہے، اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان جو اس قرآن کے آگے چلتا ہے۔ اس قرآن کے پیچھے چلنے والا انسان اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس قرآن کے آگے چلنے والا انسان، یہ قرآن اس کو ہانک کر جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کے دین پر چلتا ہوا اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب زمین پر بھی چلتا ہے تو اکڑ کر نہیں چلتا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کر چلنے والا انسان نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا راستہ سکھایا ہے، چلنے کا راستہ دکھایا، بولنے کے طریقے سمجھائے۔ معاشرے کے اندر ایسے انسان بھی ہیں جو زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے چلتے ہیں، حالانکہ وہ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور اتنا تکبر کرتے ہیں نہ آسمان پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو حق کا انکار کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ انسان تکبر کرنے والا ہے۔ اب حق کا انکار دنیا کے ہر شخص کو پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا، جانتے بوجھتے ہوئے حق سمجھتے ہوئے پھر بھی حق کا انکار کرتا ہے، اس کو علم ہے کہ میں نے معاشرے کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کو علم ہے میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیسے بولنا ہے، اس کو علم ہے کہ میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، راستوں پر کیسے چلنا ہے، یہ سارا ہی حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ سے جو آسمان سے نازل ہوا وہ حق ہے۔ پھر اس
حق کو سمجھتے ہوئے وہ رشتہ داروں کے حقوق پورے نہ کرے، ماں باپ کے حقوق پورے نہ کرے، ہمسائے کے حقوق پورے نہ کرے، جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر دیں، اور دوسری خصلت لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ میں بڑا ہوں، باقی سب مجھ سے حقیر ہیں۔ میرے پاس مال ہے، باقی غریب ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ایسا شخص جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ یہ ہے زندگی گزارنے کے طریقے۔ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرو، خندہ پیشانی سے ملو، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خندہ پیشانی سے ملو، عاجزی کرتے ہوئے ملو، اچھے اخلاق سے ملو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر اتراتے ہوئے نہ چلو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پچھلے لوگوں میں سے ایک جوڑا پہنتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اتراتا ہوا، اور اللہ کو اس کی ادا پسند نہ آئی۔ ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں بھائیوں، کوئی ایسا عمل اللہ کو پسند نہ آئے اور ہمیں اللہ وہیں پکڑ لے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، عاجز ہیں۔ جوڑا پہن کر باہر نکلتا ہے اتراتا ہوا، اللہ کو اس کا یہ اترانا پسند نہ آیا، وہیں زمین کو حکم دیا اور زمین نے اس کو دھنسا دیا، اور وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ زمین پر جب چلا کرو تو عاجزی کے ساتھ چلا کرو، لوگوں سے جب بات کرو تو عاجزی کرتے ہوئے بات کرو، خندہ پیشانی سے بات کرو، اخلاق سے بات کرو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر، اور تکبر کی تعریف اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ حق کا انکار۔ کتنے لوگوں کو حق پتہ ہے، کتنی جماعتیں ہیں معاشرے کے اندر، کتنے علماء ہیں قرآن کو پڑھنے والے، حدیث کو پڑھنے والے، حق کو جاننے والے، لیکن جب اپنی برادری میں، اپنے مسئلے میں کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ حق بیان وہ انسان نہیں کر سکتا، وہ حق کا انکار کر دیتا ہے۔ کسی کے مرنے پر گٹھلیاں پڑنا، ہاتھوں کو اٹھا لینا، بدعت کرنی، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتی ہیں کہ یہ اس کو معلوم ہے یہ بدعت ہے، یہ باطل ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، پھر بھی اس کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں۔
جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حق دیکھ لیا، اس حق کو بیان کرنے کی جرت بھی پیدا کریں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز میدان حشر میں کچھ لوگ آئیں گے، ایسے ہوں گے جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں، اور آگ ان کو دھکیل کر ہانک کر جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گی۔ یہ متکبر انسان ہے، تکبر کرنے والا۔ آگ ان کو دھکیل کر جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گی، اور وہاں اس کو پینے کے لیے زخمیوں کا پیپ دینی پڑے گی، اس کو پینے کے لیے پیپ پلائی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم اپنی گردن میں سریا لگا کے رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھتے ہی نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، تمہارے قبیلے بنائے گئے ہیں تمہاری پہچان کے لیے، اور اللہ کے نزدیک شریف وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، عزت والا وہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عزت والے ہم ہی ہیں، ہو سکتا ہے عزت والے ہم سے بہتر بھی ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے ڈرنے والا اللہ سے ہے، اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ آدمی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم رب سے کتنا ڈرنے والے ہیں، ہر معاملے میں، کسی ایک مسئلے میں نہیں، شریعت کے ہر مسئلے پر یہ دیکھیے کہ میں رب سے کتنا ڈرنے والا ہوں، کتنا خوف ہے میرے دل کے اندر کہ رب نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، رب نے کھڑا کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لو، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ بھائیو، وہ لمحہ ہر بندے کے لیے آنا ہے، ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اس حساب و کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار لو۔ لیکن ہم معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی بات کر کے تو دیکھیں، فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں، کچھ چھیڑ کر تو دیکھے، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ۔ وأمر بالعرف، سب سے پہلی صفت لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ، نیکی کی بات کہنا شروع کر دو۔ وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کرو، درگزر کرو۔ ہم کتنا معاف کرنے والے ہیں، یہ ہے معاشرہ اسلامی، یہ ہے رہنے کے طریقے،
جو اللہ نے قرآن میں نازل کر دی ہے۔ کتنا معاف کرتے ہیں، نہ اپنوں کو نہ غیروں کو، اور 24 گھنٹے کے اندر یہ نیکی کا حکم اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کی بات کہو۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے نیکی کی بات کہنا، نیکی کرنا اور نیکی کی بات کہنا، نیکی کو پھیلانا۔ کتنی باتیں کرتے ہیں ہم نیکی کی، کتنا سمجھاتے ہیں لوگوں کو، کتنی احادیث سنا کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور جاہلوں سے کتنا ہم درگزر کرتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب شیطان تمہیں کسی بات پر ابھارے، تمہارے ساتھ چھیڑ خانی کرے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان ابھارتا ہے انسان کو، تو ایسے کہہ، تو ایسے کہہ، دشمن ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب غصہ آ جائے وضو کر لو، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ۔ لیکن ہم جب تک ہم اپنا غصہ اتار نہیں لیتے، یہ شریعت کی باتیں ہیں بھائیوں، یہ رہنے کی طریقے ہیں، رہنے کے کہ معاشرے کے اندر ہم کس طریقے سے رہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ وہ بار بار پوچھتے رہے اور اللہ کے رسول بار بار کہتے رہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ دو صحابی آپس میں بات کرتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کا چہرہ ایک کا سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئی۔ آپ نے ایک کی طرف دیکھا کہ مجھے ایک بات معلوم ہے، اگر تم وہ کہو تو یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بھائیوں ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، 100 مسائل ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، دوستوں سے، بھائیوں سے۔ یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے سب سے پیارا تمہیں کون سا بندہ لگتا ہے؟ دیکھیے اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تجھے اپنے بندوں میں سے سب سے پیارا بندہ کون سا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو قادر ہونے کے باوجود لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو بچھاڑ دے اگلے کو، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ قیامت کے دن اللہ بلائے گا ان لوگوں کو جو لوگوں کو معاف کرنے والا تھا۔ خذ العفو، جو معاف کر دیا کرتا تھا، تکبر نہیں کرتا تھا، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے اس کو بلایا جائے گا، سب لوگوں کے سامنے بلا کر اس کو کھڑا کیا جائے گا اور کہے گا تو لوگوں کو میری وجہ سے معاف کرتا تھا، جاؤ جو تجھے حور پسند ہے اس کو لے لو۔ حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو
ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ کتنا بڑا سودا ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص آنے سے پہلے محفل میں صحابہ بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا ایک شخص آ رہا ہے، ایک شخص آ رہا ہے، آنے والا جنتی ہے۔ سب صحابہ دیکھتے ہیں، سب صحابہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ اگلے دن اسی محفل میں دوبارہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص آ رہا ہے اور آنے والا جنتی ہے۔ 3 دن وہ شخص آتا رہا اور 3 دن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس شخص کے ساتھ چلے جاتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں کہ میں گھر سے ناراض ہوں، میں نے تمہارا مہمان بننا ہے۔ اس کے مہمان بن جاتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن، اور دیکھتی ہیں یہ شخص کیا عمل کر رہا ہے۔ ہم تو کاروباری لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس سے کاروباری پوائنٹ سیکھتے ہیں، یہ کیسے کاروبار کرتا ہے، یہ کیسے لکھپتی ہو گیا، کیسے زندگی کامیاب گزار رہا ہے۔ 3 دن اس کے اعمال دیکھتے ہیں، معمولی سے اعمال ہیں جو دوسرے صحابہ بھی کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز باجماعت ادا کرنا، ہر صحابی کا کردار تھا۔ تیسرے دن پوچھتے ہیں اے میرے دوست، تیرے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ 3 دن لگاتار یہی کہتے رہے ہر محفل میں کہ آنے والا جنتی ہے، اور آپ آ جاتے تھے۔ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے رسول نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے میرے بھائی، کوئی اتنا بڑا عمل تو نہیں ہے، عام سی عبادات ہے، لیکن رات کو سونے سے پہلے میں ایک عمل کرتا ہوں، میں ایک عمل کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے میرے بارے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی یہ شخص جنتی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں وہ عمل مجھے بھی بتلائیے۔ وہ کہتے ہیں میرے بھائی، رات کو سونے سے پہلے میں سب کو ہی معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ کتنا بڑا عمل ہے، ہم نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہمیں جنت کی تڑپ ہو، ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہو، تو ہم ضرور یہ عمل کر کے سوئیں۔ اس چند دن کی زندگی ہے بھائیوں، مر جانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ فوت ہو گئی ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے دادا اور دادا فوت ہو گئی ہیں۔ ایک دن یہ نسل بھی چلی جائے گی اور نسل آ جائے گی۔ یہ چل سو چل ہے، اپنی زندگیاں ایسی گزاریں، قرآن کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزاریں، قرآن کے پیچھے ہو کر اپنی زندگی گزاریں، قرآن سے بڑھ کر اپنی زندگی نہ گزاریں، قرآن کے آگے سے اپنی زندگی نہ گزاریں۔ یہ قرآن کے پیچھے چلتے ہوئے انسان جنت میں جاتا ہے، اور قرآن سے آگے ہو کر زندگی گزارنے والا انسان یہ قرآن اس کو ہانک کر جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔
یہ عبدالوہاب بچہ ہے، اس کی بازو ٹوٹ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ اس کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔